وبرکاتہ صاف رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان منیب حامد اور نمرات طارق حاضر خدمت ہیں۔ بالکل جی، آج مسلمان جو ہیں اور خاص طور پاکستان میں ہم سب اس وقت 8ویں روزے کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، اور ناظرین محترم، رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ ہے، جس میں ہر گھر میں خوشی، اطمینانیت یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرسکونیت کا ماحول ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ رضائے رب اور ماہ مقدس کی برکات ہیں، جس میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کا ترجمہ کرنے لگی ہوں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ سو اس مہینے کی برکات کو سمیٹنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جس طریقے سے یہ حدیث ابھی میں نے کوٹ کی ہے کہ کیسے یہ مہینہ ہم سب کو بالکل پاک کر دیتا ہے۔ بالکل جی، اس مہینے کی جو ہے آمد پر آسمان اور رحمت اور جنت کے دروازے جو ہیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ کھل جاتے ہیں، اور دوزخ اور جہنم کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ شیطان دشمن انسان قید کیا جاتا ہے تاکہ وہ بندگان خدا کو نیک عمل کرنے سے روک نہ سکے اور وہ ہمدن مصروف ہو جائیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ رمضان پاک میں گناہوں کا زور شور جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور پھر انسان پریشان بھی ہوتا ہے نمرہ کہ جب وہ اگر اللہ معاف کرے ابھی بھی کچھ گناہ کر رہا ہو تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ شیطان نہیں تھا، وہ اصل میں ہی تھا۔ تو وہی نا کہ انسان کو اپنے احتساب کرنے کا وہ موقع ملتا رہتا ہے۔ خیر ناظرین، کسی بھی روزے دار کو افطار کروانا ایک نیکی کا عمل ہے۔ ہم پہلے روزے سے ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں اور آخری روزے تک، اور انشاءاللہ ہمیشہ رمضان کے بعد بھی آپ لوگوں کو یہ گائیڈ کرتے رہیں گے، لیکن اس میں ایک اور امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ یتیموں کو افطار کروانا یہ وہ سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے بہت مخصوص، آپ کہہ سکتے ہیں کہ چوزن پیپل، بہت منتخب لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو یہ سعادت نصیب فرماتا ہے۔ اور پاکستان میں بھی ایسے بہت سے یتیم خانے ہیں جن میں بچوں کو افطار کروانے کا باقاعدہ طور پر اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ بچوں کو اپنائیت کا احساس ملے، ان کو یہ محسوس ہو کہ ان کے پاس اگر خدا کی ایک نعمت نہیں ہے تو اس دنیا میں دیگر بہت اچھے لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ اور بھی بہت ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مہر شہریار اور اپنی ٹیم دی والنٹیئرز سوسائٹی کے اشتراک سے راولپنڈی کے مختلف یتیم خانوں میں چھوٹے بچوں کو افطار کرواتے ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ سماجی سوسائٹی اور بھی مختلف جو ہے کارہائیاں نمایاں سر انجام دے رہی ہے۔ اور اس میں مزید گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ خود موجود ہیں مہر شہریار صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں ٹھیک، آپ سنائیں؟ سر سب سے پہلے تو آپ کو سلوٹ ہے کہ اتنے مشکل حالات میں بھی ماشاءاللہ سے آپ اپنا جو قیمتی وقت ہے وہ نکال کے آپ جو ہیں اس جذبے کے ساتھ ماشاءاللہ سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ سر سب سے پہلے تو سلوٹ ہے آپ کو، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں آپ جیسے لوگ ہیں جس کی وجہ سے یہ ملک کھڑا ہوا ہے۔ بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے، یہ آپ اس میں سے ایک وجہ وہ ہے۔ آپ اپنی بتائیے گا کہ والنٹیئر سوسائٹی کا آغاز کب ہوا، ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ اور ویسے مجھے سوشل ایکٹیویزم میں تقریباً 7 سال ہو گئے، اور ایٹ دا ایج آف 17 میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا، اور ابھی والنٹیئر سوسائٹی کو تقریباً ہمارے 3 سال پورے ہونے والے۔ اور جو یہ رہی بات یتیم بچوں کو افطار دسترخوان کروانے کے، اس کے اوپر پہلے جب ہم کرتے تھے تو اس کے اوپر پہلے ہم سے ایک بڑا منفرد کوشچن ہر بندے پوچھ لیتا تھا کہ یہ ان کے تو روزہ نہیں ہوتا بچوں کا، تو آپ ان کو افطار کیوں کرواتے ہیں؟ اندازہ کہ اس پہ تو کوئی ثواب ہے اس طرح سے۔ پھر ان چیزوں کو ٹیکل کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے ایک بات، مطلب جو میں آپ کو، مجھے، ہم سب کو روزے کی جو عادت ہے کہاں سے پڑی؟ اپنے گھر کی افطار سے، کہ ہمیں جو میری ماں یا آپ کی ماں آپ کو جب سحری میں اٹھاتی تھی 5 سال 4 سال کی ایج سے، جب ہم لوگ اٹھتے تھے ہمارے گھر میں اتنا چیزیں ہوتی تھی تو ہم وہ چیزیں دیکھ دیکھ کر پریکٹس کر رہے ہیں۔ آپ نے جیسے کہا نا کہ یہ انسان کو تکلیف دیتا ہے کہ شیطان نہیں ہے، یہ میں خود ہوں، تو وہ چیزیں انسان پریکٹس کر کر کے اس چیز کا عادی ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس کی غیر موجودگی میں بھی ہم لوگ وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں اب 5 سال 6 سال کی ایج میں جو بچہ سحری پر نہیں ہوگا تو وہ کب بڑا ہو کے، وہ تو بڑا ہو کے بے روزے جتنے بھی اس طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ بچپن میں دسترخوان سے ان کی دوری ہوتی ہے۔ بالکل، وہ بچپن میں جو اہتمام کیا جاتا تھا نا، وہی ہمیں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کو خوشی ہوتی ہے رمضان کی، اور بالکل آپ نے ٹھیک بات کی کہ بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان میں سے ہم وہ اکثر، اور یہ ہے کہ آرفن ایج کے بچے پراپر ہمارے اب لاسٹ 3 بچے ہمارے اعتکاف بیٹھے تھے، ٹھیک ہے،
تو وہ ابھی ہم لوگ یہ ڈفرینٹ، پہلے ہم لوگوں نے ایک سے سٹارٹ کیا تھا پچھلے سال، اس سال الحمدللہ ہم لوگ 4 ایسے آرفنیج ہیں جہاں پر ہم کر رہے ہیں، اور ایک ہمارے پاس اولڈ ہوم ہے بڑوں کے ساتھ کے جو اپنے ایسے بزرگ ہوتے ہیں جن کے بچے ان کو اولڈ ہوم میں بھیج دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ہم افطار دسترخوان سجا رہے ہیں. تو اس کی ہمیں سب سے زیادہ عوام کی طرف سے بہت پازیٹیو رسپانس ملتا ہے، لوگ اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، لائک فنڈنگ بہت زیادہ کرتے ہیں. بہت زبردست. وقت کی قلت ہے مہر صاحب، بہت بہت شکریہ، اور اللہ پاک آپ کو جو ہے اس کا اجر عطا فرمائے. بہت نیک کام کر رہے ہیں، اور ہماری سپورٹ جہاں بھی آپ کو چاہیے ہوگی سر ہم حاضر ہیں. آپ کو سامنے لا رہے ہیں تو یہی آپ کی ہمارے لیے سپورٹ ہے. لوگوں آگے بھی جہاں بھی آپ کو سپورٹ ضرورت ہو ہم حاضر ہیں. عبدالسمیع رومان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور ابھی ہم ناظرین وقت ہوا ہے کہ پروگرام میں ایک بریک شامل کیجیے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو کچھ امپورٹنٹ موضوعات ہیں جن پہ ہم بات چیت کریں گے.